الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ الزکوٰۃ کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے کیا وعید ہے، اور پھر کن کن چیزوں میں زکوٰۃ آتی ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں آتی، انہیں جانیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ آیت نمبر 35 اور 34 میں بیان فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں انہیں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ پر، جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، اور ان کے ذریعہ ان کی پیشانی کو، ان کی پیٹھ کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے سونا اور چاندی دیا اور اس نے اس کو جمع کر کے رکھا، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، کل قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی چادر بنائی جائے گی، اور اس چادر کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعہ، اس چادر کے ذریعہ اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ جب یہ چادر ٹھنڈی ہو جائے گی تو دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ بندوں کے بیچ حساب و کتاب ہو جائے۔ تو کل قیامت کے دن یہ سزا ملے گی ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو مال دیا ہے اس کو روک کر جو لوگ رکھتے ہیں، وہ اپنے لیے اس کو بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن اس کا وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اور وہ اس کے جبرے کو پکڑ کر کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ تو یہ جو 2 آیتیں ہیں اور 2 حدیثیں ہیں، جن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یا زکوٰۃ دینے میں لاپرواہی برتتے ہیں، ان کے لیے نہایت ہی سخت وعید ہے۔ لہذا اگر ہمارے مال میں زکوٰۃ آ رہی ہے تو ہمیں اپنے مال کا حساب کرنا چاہیے، اور اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی رمضان کی آمد ہے، اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی تیاری کرنی چاہیے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ آتی ہے؟ تو بنیادی طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سونے، چاندی اور نقدی سکے، یعنی سونا ہو یا چاندی ہو یا روپیے پیسے ہوں، تو اگر ان پہ سال گزر جاتا ہے اور یہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ دوسرے نمبر پر تجارتی سامان، یعنی وہ سامان جو تجارت کے لیے ہم رکھے ہوئے ہیں، بیچتے اور خریدتے ہیں،
تو ان میں بھی زکوٰۃ آئے گی۔ تیسرے نمبر پر زمینی پیداوار، یعنی زمین سے جو اناج اور غلہ نکلتا ہے اور جس کو ذخیرہ کر کے ہم رکھ سکتے ہیں، اس اناج پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جانوروں میں بھی زکوٰۃ آتی ہے، مخصوص جانور ہیں جن پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں آتی، تو اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر استعمال کی جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر گھر جس میں ایک آدمی رہ رہا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ سواری جو ایک انسان استعمال کر رہا ہے، گاڑی جو چلاتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لیس علی المسلم فی فرسہ و غلامہ صدقہ، کہ ایک آدمی کے گھوڑے اور اس کے غلام پر صدقہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ سواری پر صدقہ نہیں ہے، اس کے گھر پہ صدقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سونے چاندی کے علاوہ جو بھی قیمتی سے قیمتی جواہرات ہم نے رکھا ہے ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے ہیرا ہے، موتی ہے، یاقوت ہے، یا اس طرح کی جو بھی قیمتی چیزیں ہیں۔ 1 kg بھی کسی کے پاس ہیرا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، جسے اس نے اپنی زینت کے لیے گھر میں رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تیسرے نمبر پر کمپنی کے جو آلات ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، یا ہم نے زمین خرید کر کے رکھ دی ہوئی ہے، زمین سے چاہے کھیتی ہوتی ہو یا یوں ہی خرید کر کے رکھ دیا اور مقصد بیچنے کا نہیں ہے بلکہ بعد میں استفادہ کریں گے، یا زمین ہو گئی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، تو اس زمین پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھر جو بلڈنگ ہم نے بنا لی ہوئی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کمپنی میں بہت ساری گاڑیاں ہیں، ٹرکیں ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رفاہی ادارے جو ہوتے ہیں، ریلیف کے جو ادارے ہوتے ہیں جن کو تنظیم کہتے ہیں، کمیٹی کہہ لیتے ہیں، تو کمیٹی کے جو چندے کے پیسے ہوتے ہیں یا ریلیف کے لیے جو بھی پیسے اکٹھا کیے جائیں، چاہے مدرسے کے لیے ہو، مسجد کے لیے ہو، یا غریبوں کے لیے جو پیسے اکٹھا کیے جاتے ہیں، کتنے بھی پیسے کیوں نہ ہوں، ان پیسوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر ایک انسان نے اپنے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے کسی ضرورت کے لیے، جیسے شادی کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا، اپنی شادی کے لیے پیسہ رکھا، حج کے لیے پیسہ رکھا ہے، یا گھر بنانے کے لیے پیسہ رکھا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ پیسے ہو جائیں گے تو ہم گھر بنائیں گے، تو ایسے پیسے پہ سال گزرنے کے بعد ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ وہ نجی کام کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن کمیٹی کے پیسے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ پیسے وقف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پٹرول پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر حکومت کی ملکیت میں پٹرول ہے، یعنی حکومت اس پٹرول کو نکالتی ہے، تو اس پٹرول پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں وہ حکومت کی اپنی جائیداد نہیں ہے، بلکہ قوم کی جائیداد ہے، ملک کی جائیداد ہے، تو اس پٹرول کو حکومت کو خرچ کرنا ہے عوام کے لیے، عوام کی مصلحت کے لیے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر پٹرول ذاتی ہے، کوئی انسان اس کو نکال رہا ہے، یا کوئی کمپنی ہے جو اس کو نکال رہی ہے، تو ایسے پٹرول پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، ایسے پٹرول پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذاتی چیز ہو گئی، چاہے کمپنی کی ہو، چاہے کسی شخص کی ہو۔ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ تو خمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز میں کہا، وہ پھر رکاز الخمس، تو رکاز میں 5واں حصہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 میں 20% اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ قرض کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اگر کسی آدمی نے قرض ایسے انسان کو دیا ہے جو مالی اعتبار سے مضبوط ہے اور کبھی بھی وہ اس سے قرض لے سکتا ہے، کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو ایسے مال
کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، حالانکہ ہم نے قرض کسی دوسرے کو دیا ہے اور وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہے اور کبھی بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں، تو ہر سال اس مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن ایسا انسان ہے جو مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ قرض واپس کر پائے گا اور ممکن ہے کہ واپس نہ کر پائے، تو ایسے قرض کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے قرض لیا ہوا ہے اور ہمارے مال پر زکوٰۃ آ رہی ہے تو ہمارا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اگر قرض اتنا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اتنے پیسے بچ جاتے ہیں جو نصاب کو پہنچ رہے ہیں، تو قرض کی ادائیگی کے بعد جتنے پیسے بچ جاتے ہیں ان پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں، اگر قرض کی ادائیگی کے بعد اتنے پیسے بچتے ہیں جو نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ یہاں پر ایک اور آخری مسئلہ جان لینے کا ہے کہ کیا قرض لینے والے سے قرض کو ساقط کر کے اس کو زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں؟ میں نے کسی کو قرض دیا اور میں نے دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو کیا ہم قرض کے بدلے میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیا پیسہ اور اپنی زکوٰۃ کے مال کو اپنے پاس رکھ لیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو قرض دیا ہے تو قرض دیتے وقت نیت نہیں کی تھی زکوٰۃ کی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو نیت اس زکوٰۃ کی نہیں کر سکتے، اور وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ نکالنے والے تھے اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے یہ سوچ کر کے کہ ہم نے فلاں کو قرض دیا تھا، 10,000 قرض دیا تھا تو 10,000 ہم زکوٰۃ میں شامل کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے قرض لینے والے کو جو مستحق تھا زکوٰۃ کے پیسے دیے، اس شرط پر دیے کہ وہ لوٹا دے گا میرا قرض، تب بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے زکوٰۃ کے پیسے لے لیے مجھ سے اور میرا قرض لوٹا دیا، اس شرط پر ہم نے دیا تھا، تب بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس کی مدد کے طور پر اس کو دیا، اگرچہ ہم نے اس کو قرض دیا تھا لیکن اس کی مدد کے طور پر ہم نے اس کو پیسے دیے، اور اس نے پھر وہ پیسے لینے کے بعد سوچا کہ چلو میرے اوپر قرض بھی ہے ان کا، تو انہی پیسوں سے میں ان کی قرض کی ادائیگی کر دیتا ہوں، اور وہ پیسے مجھے لا کر کے دے دیتا ہے کہ میرے اوپر آپ کا قرض ہے، یہ پیسے جو آپ نے ہمیں مدد کے لیے دیے تھے، ہم اپنا قرض کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں ان سے، تو اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جس پہ زکوٰۃ آئے گی، اس کی تفصیل کیا ہے، انشاءاللہ کل جانیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔